ذیشان آپ بھی ذرا پوچھیں, اسی پہ بلڈ اپ کرتے ہوئے جاتے ہیں اور بھی معاملات سورہ کہف کے کور کرتے ہیں. یہ ٹائم ٹریول کا بڑا زبردست آپ نے ٹائم ڈائمینشن جو ہے کہ ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں ٹائم کی, اور یہ ہماری سائنس ابھی کوشش تو کر رہی ہے, بڑی اس کے اوپر ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. جی ذیشان آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کوسٹ ہیں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ساحل بھائی, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آپ نے یہاں پہ آ کے نا ہمیں شرف ہوا ہے. ساحل بھائی آپ کی جو ویلاگز ہیں وہ میں نے بڑی اسٹڈی کی, اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنی طور پہ اپنی کیپیسٹی کے اندر خود کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. آبویسلی آپ کے جس فریکوینسی سے ویلاگز آتے ہیں اس میں زیادہ تر مقامات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ آپ کو سوال کرتے ہیں اور ریپیٹڈلی وہی کوشچن ہو رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی جو علم ہے وہ ہمیں اس تعداد میں نہیں مل پاتا جو آپ نے اسٹڈی کی ہوئی ہے. اچھا ساحل بھائی, میں نے جو اسٹڈی کی اس کے اندر میں سومیرینس کو اسٹڈی کر رہا ہوں تھوڑا بہت, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایران عراق کے علاقہ جو ہے اور یہ افغانستان ہمارا جو پاکستان کے ساتھ ٹچ کرنے والا علاقہ ہے, یہاں کی میتھولوجیز کے اندر انونقیز کا کافی جو ہے موجود ہے, نشان ہے. جی ہاں, نشانات بہت ہیں جی. اور اس کے اوپر جب میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں کچھ ایسی نشانیاں بھی آتی ہیں کہ جس طرح دجال کے کردار کی بات ہو رہی ہے, کہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کی بات کر رہے ہیں. اور پھر سورہ کہف جہاں سے پہلی ورس شروع ہوتی ہے وہاں پہ ہی پہلی جو اس کا 5 ورسز ہے اس کے اندر دوسری ورس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ان آفات آئیں گی اس کے متعلق وہ آگاہ کر رہے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو آگاہ کرنے کی وجوہات ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیں گے. اور ایک جو چیلنج میں فیس کرتا ہوں وہ یہ فیس کرتا ہوں کہ جو نام مینشن ہوتے ہیں وہ نام اس طرح سے مینشن نہیں ہوتے ایک میتھولوجی کے اندر, حالانکہ وہی کردار کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل گلگمیش کہیں پہ جمشید ہوگا تو کہیں پہ کچھ اور ہوگا. تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ پلیز روشنی ڈالیے گا. یہ کوشچن کا جو پہلا حصہ ہے ریفریز کر کے دوبارہ پوچھیں. کوشچن کا پہلا حصہ جی ہاں, دوبارہ سے چھوٹا کر کے ریفریز کیجیے کہ انونقیز کا آپ نے جی نشانات جو جی انوناکیز کے جو نشانات ہیں وہ آپ کے سومیرین ٹیبلٹس کے پیچھے جس طرح یورپین اور بڑی پاورز بھی لگی ہوئی تھی, ان کو جب اسٹڈی کر رہا ہوں تو اس کے اندر بہت سارے کردار ہیں جن کی کچھ نشانیاں ایران اور عراق کے اندر جو میتھولوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے اندر بھی وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. ان کے کرداروں کے جو نام ہے نا ساحل بھائی وہ کنفیوز کر جاتا ہوں میں کہ کس طرح سے ان کو لنک اپ کرنا ہے. اور کہیں کہیں پہ تو باقاعدہ جس طرح ذوالقرنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے ذوالقرنین کہ ان کے پاس 2 سینگ ہیں, نہ وہ چاندی کے ہیں نہ سونے کے ہیں, کچھ اس طرح کی بھی ایک حدیث نریٹ کی گئی ہے. تو وہ کردار نظر آتا ہے کہ انسان کی شکل ہے, اس کے سر کے اوپر سینگ ہے. ایسا کرتے ہیں ذیشان, ابھی نا سورہ پہلے اصحاب کہف کے اوپر رکھ لو پھر آگے چلتے ہیں, کیونکہ 2-3 چیزیں کلیئرٹی سے ساحل ویسے ذرا جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, لاجیکلی چلتے ہیں. آئرونکلی یہ کوسچن ریلیونٹ ہے سورہ کہف سے, میں بتاتا ہوں کیوں. ایک تو سومیرین کو ایزی نہیں لینا کسی نے. whoever is listening go through whatever you can. اتنا سیریس لینا ایٹ لیسٹ جتنا CIA سیریس لیتی ہے, ایٹ لیسٹ اتنا سیریس تو لے لیں. ٹھیک ہے, اتنا بے شک نہ لیں جتنا ضرورت ہے, حق ہے اس کو سیریس لینے کی. انونقی از اے ویری ویری امپورٹنٹ, probably the most important discovery in archaeology, probably the most important discovery in ancient history. مگر اس کو اتنا سیریس ضرور لیں جتنا CIA نے لیا. اور CIA نے کتنا سیریس لیا ہے کہ ہر قسم کی فیک نیوز اڑا دی. دنیا کے کس مرضی اینالسٹ کو اٹھا کے دیکھیں کہ عراق وار کے پیچھے کیا تحریک تھی, تو جی آئل تھا. وہ مسلم امپیریلزم کو, امریکن امپیریلزم مسلم فلسفی کے خلاف آیا, اور ایک اور کنٹرول کرنا تھا انہوں نے. in all the politics of all of this mumbo jumbo that they come up with, no one is talking about the biggest event that ever happened in the Iraq war. As soon as the American troops landed, the first thing they did, جاتے ہی انہوں نے سومیرین ٹیبلٹس اٹھائی ہیں عراق کے میوزیم سے اور اسرائیل ٹرانسفر کر دیں. That's the first thing they did. The first 24 hours میں US Marines were doing nothing but ہزاروں کی تعداد میں ٹیبلٹس لوڈ کی جا رہی ہیں اور اسرائیل ٹرانسفر کی جا رہی ہیں. ان کے چنوکس لوڈ ہو رہے ہیں کس چیز سے؟ نہ سونا, نہ تیل, نہ پیسے, ٹیبلٹس اٹھا رہے ہیں وہ. So you think this is a small matter? No, this is a big. اور یہ میں کوئی اندر کی کوئی سیکرٹ خبر نہیں سنا رہا ہوں, یہ تو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے یہ واقعہ پورا. I mean, of course, it is written about in detail, but it is not like a, کچھ سیکرٹ معاملہ نہیں ہے. انہوں نے اپنا
آپ نے ارادے بڑے آسان کر کے بتا دیے کہ بھئی ہم سب سے پہلے تو سب سے ضروری چیز پکڑو. صدام حسین اینڈ میں, سمیریا انونکی این کی پہلے آئے گا, پہلے آیا تھا, صدام بعد میں آیا تھا, اس کو بعد میں پکڑیں گے. سو the most important part about what you asked me is what I'm going to answer, کہ the biggest name that انونکی نے جو present کیا ہے from dating from, let's just say, as recent as 11,000 years ago, even though it is dated as 16,000 years ago, but let's just say take it 11,000 years ago. 11,000 سال پہلے بھی انہوں نے کیا نام لکھا ہوا ہے؟ ایڈم. آدم علیہ السلام کو نام سے بلایا ہوا انہوں نے جس طرح مرضی اس کی کہانی لکھی ہے, سچی ہے جھوٹی ہے جو بھی ہے, مگر 16,000 سال, چلیں 11,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کا نام ان کو پتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے 6 فرشتے رکھے ہوئے تھے جو بھی انونکی تھے, وہ 6 بندوں نے مل کے, جن کے 6 ایلینز نے مل کے ایک پوری ترکیب سے پورا کچن بنایا پہلے, اور کچن کی پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے, اور ڈیٹیل کے اندر انہوں نے سوری وہ جو بھی ریسیپی بنانی تھی جس سے آدم علیہ السلام بنا تھا, اس میں انہوں نے لٹرلی وہی والے مرکبات رکھے جو کہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح کی مٹی سے بنایا. And then of course they use the element of blood. I'm not saying میں انونکی کی ٹیبلٹس پہ ایمان رکھتا ہوں. What I'm saying is it is a bigger question right now here is کہ آدم علیہ السلام کا نام توریت نے نہیں بتایا ہمیں. یہ آدم علیہ السلام کا نام, میں توریت سے پرانے تو کوئی کتاب نہیں نا ہمارے پاس. یہ آدم علیہ السلام کا نام تو ہم تو توریت سے سنتے آ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پتہ چلا ہمیں. اس سے پہلے کون بتاتا ہے؟ کس کو بتایا؟ یہ 11,000 سال پہلے انونکی کو کس نے بتایا کہ آدم کا نام آدم ہے؟ چلیں جیسے بھی انہوں نے بنوایا آدم علیہ السلام کو, مگر یہ نام کیسے رکھا انہوں نے؟ اور انہوں نے بہت کچھ کیا ہے انونکی کی ٹیبلٹس میں. وہ کچھ بھی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو پورا 10 پروگرام کی سیریز کر لیتے ہیں اس کے اوپر, مگر کچھ اتنے بڑے ایونٹس ہو گئے ہیں ان ٹیبلٹس کے اندر کہ جو اب کہیں جا کے ہمیں پتہ چل رہا ہے, وہ بھی بہت ہی ریسنٹ, کہ ہمارے پلانٹس اصل میں کتنے ہیں, ہمارا جو سیلیسٹیل ڈبری جو جوپیٹر اور مارس کے بیچ میں ہے وہ کس پلانٹ کی ہے, ٹوٹل پلانٹس کی کاؤنٹ کے ہیں. اینڈ موسٹ امیزنگ, سیٹرن کے رنگز کیسے نظر آ رہے ہیں ان کو؟ سیٹرن کے رنگ تو ٹیلیسکوپ سے نظر آتے ہیں, ان کو آنکھ سے کیسے نظر آ رہے ہیں سیٹرن کے رنگ؟ دس از ناٹ دس از شو اسٹاپر. سب کچھ بند کر دو, سب سے پہلے یہ والے سوال کا جواب دو. یہ اس لیول کی بات ہے کہ 11,000 سال پہلے جتنے مرضی ماہر فلکیات تھے, یہ ایجپشن بھی تو تھے نا, پیرامڈ بھی تو ایسٹرونامیکل پوزیشنز کے اوپر پلیس کیے گئے, مگر سیٹرن کے رنگز ریئلی, اور نمبر آف پلانٹس تو چلو ٹھیک ہے اس وقت ہوتے ہوں گے, ایک سیارہ پھٹ گیا, چلو ٹھیک ہے پتہ چل گیا, ان کو نظر آتا ہوتا, ان کو وہ آخری سیارہ بھی نظر آتا تھا, اور ان کو ایگزیکٹ سیم آربیٹل پلیسمنٹ پتا تھی, اور سیکوینس بھی وہی والے پتا تھے. یہ تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے. اور یا تو نا یہ فیک ہو, انونکی فیک تو نہیں ہے, اصلی ٹیبلٹس ہیں. اصل میں بھی واقعی ڈیٹنگ اس کی اتنی ہے, جتنا مرضی ایز ریسنٹ ایز 4,000 سال لے کے آئے وہ, جو کہ آپ کو ملے گا کہ 4500 سال کی ہے, تو 4500 سال ہی لے لو یار. 4500 سال پہلے بھی سیٹرن کے رنگ ہمیں پتا تھے, تو پھر باڑ میں گئی ناسا, میں نے کیا کرنی ہے ہبل ٹیلیسکوپ. ٹھیک ہے, سو the link is very clear. 2 چیزیں جو انونکی کی کہانی میں بہت ہی بگ کوشچن مارک ریز کرتی ہیں. ایک, element of mercury and element of gold. So what they do is they treat gold as the fuel. Fuel for what? That fuel that is going to be used as the travel from one realm to the other. So much so کہ انونکی کی طرف سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیرامڈس کے نیچے بھی جتنے بھی چینلز تھے نا, سب میں مرکری اور گولڈ کی اسٹریمز بنائی ہوئی تھی انہوں نے. اور this is a big connecting rod between the, you know, I'm not going to call it Babylonian, it's a way before Babylonian civilization ہے نا انونکی تو. سو یہ ساری کی ساری کنیکشنز جہاں سے یہاں پہ مل جاتے ہیں. اب کیوں اس کا سورہ کہف سے تعلق بن جاتا ہے؟ بیکاز ذوالقرنین نے جس طریقے سے وہ سارا کا سارا معاملہ کیا ہے نا, وہ طریقہ
well, I'm not gonna say replica, مگر ٹیکنیک وہی یوز ہو رہی ہے جو انونقی یوز کر رہے ہیں. اور انونقی تو آپ نے بولا ہے, مائنز بھی وہی ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں فار دیئر ایگزٹ فرام دس پلانٹ. بائی دا وے, جو 24 گھنٹے کے اندر پوری ایک سیولائزیشن پلانٹ ارتھ سے غائب ہو گئی ہے, وہ لٹرلی یہی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. سو کوئی تو بات ہے کہ جو ہمیں یہاں پہ پوچھنی چاہیے کہ اوکے وچ ون آف دس از فیک, وچ ون آف دس از ریئل. Because either if one is fake, then everything is fake. But if one is real, then everything has to be real because they're using the same terminologies, same characters of the story, same way, same methodologies, same, sequence of events. So it is a very important part of understanding. اور اس کی بھی اہمیت کو ہم لیں گے, جو ٹیبلٹس ملے 969 سے زیادہ تھے, بک آف اینوک جس سے تشکیل پوری آئی ہے, اس کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے, ریلیونٹ چیزوں کا. بک آف اینوک کے اندر اتنا کچھ ہے کہ جو انونقی نے نہیں کور کیا ہوا, مگر بک آف اینوک ایک خاص ٹائم اسپین کو کور کرتی ہے ہسٹری کے, اور وہ ٹائم اسپین آبویسلی بک آف اینوک ہے تو وہ ادریس کے ٹائم کو اور اس سے پہلے کے ٹائم کو کور کرتی ہے. اور سم ہاؤ میں یہ چیز بتانا بھول گیا ہوں کہ سیٹرن کا جو نارتھ پول ہے وہ ایسے نہیں نظر آ سکتا جب تک کوئی اوپر سے نہ گزرے اس کے. ٹھیک ہے, تو سیٹرن کا نارتھ پول ایک بہت بڑا معجزہ ہے. سیٹرن کا نارتھ پول ایک ہیگزاگونل شیپ کا ایک ایریا ہے جو کہ ایک بہت ہی ویک قسم کی تھیوری ہے ایک فزسسٹ کی, کہ ہاں اگر ایئر پریشر اس طرح کا بنے تو ہیگزاگونل شیپ میں ونڈز موو کر سکتی ہیں, اگر اس طرح کی بنے تو چلے ٹھیک ہے کر سکتی ہوں گی. آئرونکلی کائنات سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلانٹ کے اوپر وہ والی شیپ آ گئی ہے. مطلب اٹ از پرپاسٹرس ٹو تھنک کہ دس از it's a natural event. And let's just say it's a natural event. That's not the right question to ask here. The right question is, how did we know that thousands of years ago? How did somebody on planet Earth drew the North Pole of Saturn so precisely? اب میں بک آف اینوک کے تھرو آ رہا ہوں کیونکہ بک آف اینوک کہتی ہے کہ ادریس علیہ السلام سیٹرن کے اوپر جو ہے نا کاؤنسل اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے, جاتے تھے سوری. ٹھیک ہے, یہ بک آف اینوک ہے جو کہ حضرت ادریس کو آسمانوں میں اڑاتی ہے. انٹرگلیکٹک آف کورس, آسمانوں کا مطلب ہے سماوات میں اڑاتی. تو یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ادریس علیہ السلام کا بک آف اینوک کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں بتایا, سورہ کہف کے ساتھ جو کانسٹلیشن نبی اسلام نے بتایا تھا, ان کو کمبینیشن میں پڑھنا, کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس کے بارے میں ذکر کیا اور اچانک ہی ذکر کیا. اچانک کوئی کانٹیکٹ حضرت ادریس کا نہیں بنا ہوا, آپ وہ نوٹس کریں سورہ مریم پڑھیں اور اچانک مریم ختم ہونے لگتی ہے سورہ مریم, اور اچانک حضرت ادریس کا قصہ آتا ہے 2 لائنوں میں, اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے ادریس کو اوپر ایک ٹھکانے پہ مکان ورفعنا مکانا علیہ, کہ میں نے ادریس کو ہم نے ادریس کو اوپر کے ایک ایریا پہ مکان کے اندر اٹھا لیا ہوا ہے. مقام نہیں, میم قاف الف میم والا مقام نہیں, درجے پہ نہیں, مکان میں. اوکے, سو یہ اردو والا مکان نہیں, آف کورس I'm just saying کہ it is as clear as daylight کہ ادریس کو اوپر کسی اور مکان کے اندر اٹھا لیا اللہ نے. اب یہ قرآن تو سرٹیفائی کر رہا ہے, مگر قرآن نے ڈیٹیل نہیں دی. تو قرآن نے کبھی بھی انجیل کی ان چیزوں کی ڈیٹیل نہیں دی کہ جو انسان پہلے سے ہی مانتے آ رہے تھے. کرسچنس پہلے سے ہی مانتے تھے کہ ادریس علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام تو آسمانوں میں, ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں. قرآن پاک نے کبھی بھی نہیں کہا کہ نہیں آسمانوں میں نہیں. قرآن پاک نے ایکچولی دونوں کے بارے میں بول دیا, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ ہم نے اوپر اٹھا لیا, اور ادریس علیہ السلام کے بھی اوپر اٹھا لیا. ٹھیک ہے, اور کدھر اوپر اٹھا لیا؟ عیسیٰ کو تو ہمیں پتا ہے کدھر اوپر اٹھا لیا, کیونکہ نبی اسلام نے بتایا 5 آسمان پہ. تو ادریس کو نبی اسلام نے اسی جگہ پہ بتا دیا کہ پہلے مجھے ادریس ملے ہیں اور پھر عیسیٰ ملے. لوور سما کے اندر ادریس علیہ السلام ہے اور ہائر سما کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہے. سو یہ تو سرٹیفائی ہو گیا کہ ہر اینگل سے یہ پوری جیومیٹری جو ہے نا اپنی سیمیٹری
مضبوط رکھتی. سو اس لیے میں بک آف ایناک کو کئی جگہوں پہ ریفر کر جاتا ہوں. ایون دو یہاں سے کہانی سٹارٹ کبھی مت کیجیے گا, ورنہ مسلم ایئرز ول گو بلائنڈ آن یو, کہ ڈیف آن یو, سوری, کہ نہیں بھائی یہ تو تم تو کرسچن میتھولوجی اٹھا کے لے آئے. نہیں, قرآن پاک اٹھا کے لائے ہیں, قرآن بتا رہا ہے. اور جب کوئی چیز قرآن کے اسٹینسل میں پوری اترتی ہو تو بے شک کوئی انجیل میں نہ بھی لکھی ہو وہ ٹھیک ہے. زبردست. اور ایتھوپین کرسچنز ابھی بھی ان چیزوں پہ, حضرت ادریس اور جس طرح اٹھایا جانا, ان تمام چیزوں پہ بلیو رکھتے ہیں اور ابھی بھی اس کو اسی طریقے سے ذکر کرتے ہیں. ایتھوپین بھی, کرسٹیڈیلفینز بھی, یونیٹیرینز بھی. ایتھوپین تو خیر بہت ہی بڑا ہو سکتا ہے, مگر کرسٹیڈیلفینز بھی بک آف ایناک کو مانتے ہیں, یونیٹیرینز بھی. جو انگلینڈ کے اندر پرورش پائے کرسچن, جو کہ کیتھلکس اینڈ پروٹیسٹنٹس ہیں, وہ نہیں مانتے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو, ہمیں پتا ہے کس وجہ سے کون کون سی کتابیں نکالی ہیں. وہ ایک اور ہی پروگرام کر لیں گے کہ انہوں نے بائبل کی کچھ کتابیں کیوں نکالی. جی, یہ بھی میں آپ کے آنے سے پہلے ساحل بھائی میں بتا رہا تھا, کانٹیکسٹ سب سیٹ کر رہا تھا کہ بائبل میں سے بک آف ایناک کو نکال دیا گیا تھا, اور اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ہے, ایک بڑا زبردست اس کا بھی کانٹیکسٹ ہے. اچھا, یہ کسی کا اگر کوئی سوال ہو